وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اے ہمارے رب، ان میں رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو گناہوں سے پاک کرے. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اسی مناسبت سے امتیازات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کے خصائص اور خصوصیات، اسی حوالے سے مختصر بات ہوگی. اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے آیت کریمہ سنی ہے. قرآن کریم میں اس مفہوم کے ساتھ 3 مقامات پہ آیات موجود ہیں. یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہاں پہ دعائیں کی تھی. اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ، اس علاقے میں، اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھیج، ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو گناہوں سے پاک کرے. قرآن کریم میں اسی مفہوم کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر جب رسول انہی میں سے بھیجا. رسول کوئی باہر سے نہیں آیا، بلکہ اسی علاقے کا ایک آدمی تھا جسے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کہا جاتا ہے. اور اس نے آ کر جو کام کرنے تھے وہ 4 کام یہی ہیں: قرآن کی تلاوت، کتاب کو سکھانا، حکمت کو سکھانا اور گناہوں کا تزکیہ کرنا. یہی 4 باتیں وہاں پہ بیان کی. اب آپ علیہ السلام نے ساری زندگی، آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، آپ علیہ السلام نے پہلی مئی سے لے کر آخر تک جہاں کہیں بھی ہو سکا ہے، جس طرح بھی ہو سکا ہے، آپ نے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے، گناہوں سے تزکیہ کرنے، انہیں رشد و ہدایت کی طرف لے کر آنے اور انہیں صراط مستقیم پر لانے کی ہمیشہ جستجو اور کوشش کی ہے. حتیٰ کہ آپ کے فیملی والے ہوں، آپ کے خاندان والے ہوں، آپ نے ان کے لیے بھی یہ محنت کی. آپ کے قبیلے کے لوگ ہوں، آپ نے ان کے لیے بھی محنت کی. وہ اہل مکہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی یہ کوششیں سر انجام دی ہیں. اور جب ان مکہ میں آپ نے محسوس کیا کہ شاید میری یہ محنت کارگر ثابت نہیں ہو سکی، میں طائف کے علاقہ میں چلا جاتا ہوں، وہاں پہ تبلیغ کرتا ہوں. آپ وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ بھی حالات سازگار نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو ترک نہیں کیا، اسے جاری رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ بات بتایا کرتے تھے کہ انتم تقتحمون فی النار، کہ تم لوگ جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارتے ہو، تم لوگوں کے عمل ایسے کام کرتے ہو جو جہنم کی طرف لے کے جاتے. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہیں تمہارے دامن سے پکڑ کر جہنم کی آگ سے پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم بدقسمت ہو، اپنا دامن میرے ہاتھ سے چھڑوا کر پھر جہنم میں چھلانگ مار دیتے ہو. میرے بھائیوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن نبوت میں سے اور بعثت نبی کے مقاصد میں سے مقصد تھا کہ آپ نے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا تھا اور ان کو ایسے راستے کی طرف لے کے آنا تھا،
ترغیب دینی تھی اور ایسے راستے کی تعیناتی ان کے لیے کرنی تھی کہ وہ لوگ گمراہی کے راستے سے ہٹ کر وہ ایسے راستے پہ چلتے جو راستہ سیدھا صراط مستقیم کا راستہ کہلاتا ہے اور سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے محنتیں کی، لیکن یہاں پہ جو چند خصائص بیان کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی حوالے سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے 6 خاصیات، 6 خصوصیات، 6 خصائل، 6 امتیازات سے نوازا ہے۔ اللہ نے بڑے امتیازات دیے، لیکن جس حدیث پہ فوکس ہوگا اس میں صرف 6 ہیں۔ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ لفظ جوامع جامع کی جمع ہے، اور جامع ہم اپنی زبان میں ایسے کلمے کو کہتے ہیں، ایسی گفتگو کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ تھوڑے ہوں لیکن مفہوم بڑا وسیع۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ آپ اپنی زبان اقدس سے چند الفاظ نکالتے ہیں، لیکن وہ چند الفاظ انسان کی ساری زندگی کو محیط ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان چند الفاظ کی بنا پر بھی اپنی زندگی سدھارنا چاہے تو وہ ساری زندگی اپنی سدھار سکتا ہے۔ آپ اس کی ساری زندگی میں 2-3 مثالیں ہی دیکھ لیجئے۔ عرف عام میں ہم ان جوامع الکلم کو، کلمہ کی جمع کلم ہے، جامع کی جمع جوامع ہے، یعنی ایسے کلمات جو الفاظ تھوڑے گنے چنے الفاظ ہیں لیکن مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ساری زندگی میرے بھائیوں اس میں پیک ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ اب بھائیوں یہ 3 الفاظ ہیں، انما الاعمال اور بالنیات۔ اب ساری زندگی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، جہاد کر لے، حج کر لے، کچھ بھی کر لے، جب تک نیت ہماری خالص رضائے الہی کی نہیں ہے اس وقت تک وہ عمل قبولیت کے درجے میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے چند الفاظ، اور ساری زندگی ہمارے عمل کی تعیناتی ایک منزل، ایک لائن ہمیں دیتی ہے کہ نیت اگر ٹھیک نہ ہوئی تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھائیوں جوامع الکلم۔ آپ نے فرمایا ما علی من اقتصد، 3 الفاظ، ما علی تنگ دست نہیں ہوگا، من اقتصد جس نے میانہ روی اختیار کیا، وہ عبادات میں ہو، وہ خرچ کرنے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، کوئی بھی بندہ اگر میانہ روی ہر میدان میں اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ہمیشہ ہی کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا خیر الامور اوسطها، معاملات میں بہترین معاملات یہ ہیں جو درمیانے درجے کے، نہ آپ اتنا نیچے گر جائیں کہ کریں کچھ نہ، اور نہ اتنا اوپر چڑھ جائیں کہ سارا کچھ اپنے ہاتھ سے گوا دیں۔ یہ بھائیوں یہ میانہ روی ہمیں سکھائی گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جوامع الکلم کی دولت اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ دوسری خاصیت، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مختصر جتنی باتیں ہو سکی انشاءاللہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میری روب کے ساتھ مدد کی گئی۔ یعنی روب کیا ہے؟ ہم اپنی زبان میں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں وہ بندہ میرے کو بڑا ڈرتا ہے، بڑا روب ہے میرا ہوتے، بڑا روب ہے میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب، میری روب کے ساتھ مدد کی گئی۔ اور 2 حدیث اس کی کوالیفائی کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کے ساتھ دشمن پہ میرا روب طاری کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے مسیرۃ شہرین، 2 مہینوں کی مسافت کے ساتھ میں محمد مصطفیٰ یہاں پہ مکہ میں ہوں یا مدینہ میں، دشمن مجھ سے 1 مہینہ 2 مہینے مسافت کے فاصلے پہ ہے، لیکن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، شخصیت کا روب اتنا ہے کہ اس تک پہنچنے میں مہینہ 2 مہینے لگیں گے، لیکن وہ تھر تھر پہلے کامنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھائیوں خاصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ تبوک ہوا تھا، 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس
جیش اسرا کو آپ نے تیار کروایا، 30,000 کا لشکر ترتیب دیا، اور آگے رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کا، 2 لاکھ اور 30,000 کہاں پہ، اور اس وقت کی وہ سپر پاور تھی۔ لیکن جب پتہ لگا کہ اس فوج کی قیادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہ لڑنے کے لیے ہی نہیں آئے، ان کو پتا تھا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی۔ یہ ہے بھائیوں، یہ ہے نصرت بالرعب، میری روب کے ساتھ مدد کی گئی، روب کے ساتھ، اور پھر اس ورثے کو آپ کے خلفاء نے نبھایا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل، جس میں سعودی عرب کا علاقہ تھا، یمن کا علاقہ تھا، شام کا تھا، اردن کا تھا، اور اسی طرح عراق کا علاقہ، مصر کا علاقہ، یہاں تک کے علاقے کے آپ حکمران تھے، اور روم کا سفیر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے مسلمانوں کے امیر المومنین عمر سے ملنا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ کہا گیا کہ وہ عمر جو درخت کے نیچے وہ اینٹ بنا کر اس کو سراہنا بنا کے سویا ہوا ہے، اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ وہ حیران ہوا کہ مجھے عمر فاروق سے ملنا ہے، عمر بن خطاب سے، جسے امیر المومنین کہتے ہیں، کہا یہی عمر ہے۔ اور جب دیکھا ہے اس نے 3 الفاظ بولے، کہتا عدلتا، تو نے عدل کیا، فامنتا، تو امن میں رہا ہے، فنمتا، تو سکون سے سو رہا ہے، اور تیری رعایا بھی سکون کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں نے نہ عدل کیا، نہ ہمیں سکون ہوا، نہ ہماری عوام کو سکون نصیب ہوا، اور بدقسمتی ہے کہ وہ کام جو ہمارے اکابرین نے، خلفاء نے کیا تھا، وہ آج ہمیں ورثہ سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے کام الٹ ہو گیا ہے۔ چاہے جائے کہ مسلمان کا روب کافر پہ پڑتا، آج کافر کا روب مسلمان پہ پڑا ہے، اور مسلمان مغلوب ہو کے رہ گئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سیرت طیبہ کو پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تیسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری کی پوری زمین پاکیزہ بنا دی گئی، مسجد بنا دی گئی، سجدہ گاہ بنا دی گئی، پاکیزہ بن گئی۔ جہاں چاہو نماز پڑھو، وہ آپ کا گھر ہو، وہ آپ کی دکان ہو، وہ آپ کا محلہ ہو، وہ گھر کی چھت ہو، گھر کی بیٹھک ہو۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو نہیں دی تھی۔ پچھلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ جو معبد خانہ، عبادت خانہ ہوتا تھا، عبادت صرف وہیں پہ ہوتی تھی، لیکن یہ خصوصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ نے پاک بنا دی۔ آپ جہاں پہ مرضی نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہیں پہ موجود ہے، آپ کی نماز کو قبول کرے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا طوى احدكم صلاته في المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی فرضی نماز مسجد میں پوری کرے، فرضی مسجد میں ہوگی، وہ نہیں گھر میں ہوگی، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْهَا، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی مختص کر دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا مِنْهَا، اللہ تعالیٰ اس گھر میں پڑھی گئی نماز کی وجہ سے اللہ گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ خصوصیت عطا کی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس سہولت سے صحابہ کرام نے کیسا فائدہ اٹھایا۔ حضرت اقبال بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیے، برکت کے لیے 2 رکعتیں ہی پڑھ لے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، آپ نے جا کے وہاں پہ نماز پڑھی، نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیا۔ سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، گھر میں برکت کے لیے نماز پڑھ جائیے۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میرے بھائی آپ وہاں پہ اس بستر پر جو جس طرح کا بھی میسر تھا وہاں پہ لیٹ گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، یہاں پہ اے سی تو نہیں وہاں پہ لگے ہوتے تھے، آپ کا پسینہ آپ کے جسم پہ بہہ رہا تھا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ پسینہ سارا انگلی کے ساتھ پکڑ کر اس کو قارورہ میں شیشی میں محفوظ کر دیا، اور ام سلیم کہتی ہے آپ وہ گھر میں نماز پڑھنے آئے تھے، میں نے وہ پسینہ وہ شیشی میں قارورہ میں محفوظ کر لیا۔ واللہ اللہ کی قسم، وہ خوشبو اس پسینے کی جو کبھی کوئی عنبر نہیں دے سکا، کبھی کوئی کستوری نہیں دے سکی، وہ محمد مصطفیٰ کا پسینہ دیا کرتا۔ یہ میرے بھائیوں
یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں چوتھی خاصیت احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ اور مال غنیمت کیا ہے؟ دشمن کے ساتھ جہاد ہو، دشمن کے ساتھ جنگ ہو، لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہوگا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، یہ خاصیت یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت مجھے عطا کی ہے کہ آپ دشمن کے خلاف لڑائی کریں، دشمن کے خلاف جہاد کریں، کفار کو قتال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کرنے کے بعد جو مال عطا فرمائے گا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، حاصل کریں اسے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور پانچویں خاصیت آپ نے فرمایا ارسلت الی الناس کافۃ، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور تمام لوگوں کی طرف کیسے مبعوث کیا گیا؟ قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے، سورہ سبا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل سے نوازا
خاصیات سے نوازا اور اتنی بڑی خصوصیات عطا کی، اس نبی کی ساری زندگی کیسی گزری تھی وہ ہمیں بھائیوں ضرور پڑھنا چاہیے۔ میری آپ سے ہمیشہ، پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے درس دیا تھا، اس وقت بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ میرے بھائی اس ربیع الاول کے مہینے میں اسی نسبت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، کم از کم آپ کی سیرت کی ایک کتاب پڑھ لیں۔ ہم گھروں میں دیکھیے کتنی مہنگی چیزیں ہم اپنے گھروں میں خریدتے ہیں، موبائل اینڈرائڈ فونز ہم خریدتے ہیں، اسی میں بھی کتاب آ جاتی ہے۔ آپ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو پڑھیں، لیل و نہار کو پڑھیں، آپ کا رویہ آپ کے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، آپ کی ازواج کے ساتھ اور حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ، بھائیوں اس کو پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔